بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی ہم ایک امپورٹنٹ آرٹیکل جو کہ آیا تھا 18 دسمبر کی اخبار میں، اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو ریسنٹلی آئیڈیا ہوگا کہ ایک ہمیں نیوز آئی تھی کہ EU ڈس انفو لیب نے اینٹی پاکستان ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا کمپین جو کہ انڈینس نے لانچ کی ہوئی تھی، اس کو سامنے لے کے آئے ہیں، جس میں کہ ہمارے کافی سارے پاکستانی جرنلسٹ وغیرہ انوالو ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو باہر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے اور اندر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے۔ اس میں حسین حقانی کا بھی شاید نام آیا تھا کہ وہ بھی بیچ میں ہی اس کمپین والوں کے ساتھ میں شامل ہیں۔ تو یہ جو ثاقب شیرانی صاحب نے اسی سے ریلیٹڈ آرٹیکل لکھا، یہ ہیں کیا؟ یہ ہیں جی فارمر ممبر آف دا پرائم منسٹرز اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل and heads a macroeconomic consultancy based in اسلام آباد۔ اب اگر یہ اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ رہے ہوئے ہیں تو ان کی جو بات ہے اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہوگی، اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہوگا وہ بھی باقیوں سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ انڈینس نے یہ جو پروپیگنڈا کمپین لانچ کی ہے، اس کے کچھ مین پوائنٹس کیا کیا ہیں، یہ مین ایمز کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے ڈی فیم اینڈ ڈسکریڈٹ پاکستان ان انٹرنیشنل فورمز اینڈ میڈیا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈینس جو ہے وہ اس کوشش میں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج گندا کریں، اور اس کو اتنا گندا کر دیں کہ ہم لوگ جو ہیں کسی طریقے سے بھی باہر سروائیو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ شیپ دا انٹرنیشنل ایز ویل ایز ڈومیسٹک نیریٹو ود ریگارڈ ٹو پاکستان۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ جب ان کو بیچ میں سے سپورٹ مل جائے گی تو پھر ڈومیسٹک نیریٹو بھی چینج ہوگا، اور انٹرنیشنل جو ہے اس کے لیے بھی ان کو جب وہاں سے مل جائے گا۔ ڈیفینگ پاکستان's ability to influence international human rights forums principally at the UN and EU with regard to India's egregious human rights violations in Indian occupied and illegally held Kashmir۔ ٹھیک ہے، یہ شو یہ کریں گے جو کشمیر ہے اس میں ہم نے ان کے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے قبضہ ہم چھڑوا کے تو ان کو دے دیا جائے، اپنا ان کا جو بھی کیا ہوا ہے سارے کا سارا چھپ جائے۔ اگلا جی ان کا ایم ہے ڈائیورٹ پاکستان باؤنڈ انویسٹمنٹ ایکسپورٹس ٹورزم ٹو ویکن دا کنٹریز اکانومی۔ اس میں انہوں نے جو سری لنکن کرکٹ ٹیم ہے اس کے اوپر اٹیک کروا کے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے پاکستان پہ ایسے بند کیے ہیں کہ نارمل جیسا تھا پہلے سچویشن ویسی ابھی تک نہیں بن سکی۔ پہلے ساری بڑی سے بڑی ٹیمز جو تھیں وہ آتی تھیں ہمارے سارے شہروں میں، وہ کھیلتی تھیں، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی رود ہو کے آئے گی، وہی جو بقول عمران کے ریلو کٹے ہیں وہ آ جائیں گے، تو بس اس کے علاوہ کوئی بڑی ٹیم جو ہے وہ آئے اگر تو وہ بھی بس تھوڑا بہت ہی نہ ہونے کے برابر۔ ہاں PSL میں ہے کہ کچھ بڑے پلیئرز آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ ہمارا امیج بہتر ہوا ہے، لیکن ہمیں ایک زمانہ لگا اس امیج کو ٹھیک کرنے میں بھی۔ پھر اگلا کیا ہے، اب اس کے ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو چیزیں اور کیا کہتے ہیں پاکستانی عوام سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہائبرڈ وارفیئر کے تھرو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دو علیحدہ سے آبجیکٹیوز ہیں۔ ڈرائیو اے ویج بٹوین دا پاپولیس اینڈ دا آرم فورسز۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں ایک وہ نیا شوشہ ہر ٹائم ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتا ہے کہ آرمی کھا گئی ہے، سب کچھ کھا گئی ہے، کچھ نہیں ہے کر رہی۔ ہمارا جو ہے وہ آرمی کے اگینسٹ پروپیگنڈا بہت بڑے لیول پہ دیکھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس میں انٹرنل ایکسٹرنل ہر طرح کی سپورٹ ان کی چل رہی ہے۔ دوسرا ڈیفلیٹ دا مورل آف دا پاکستانی نیشن۔ جب آپ کو اپنی آرمی پہ نہیں ہوگا یقین، آپ کو اپنے پولیٹیشنس پہ یقین نہیں ہوگا، نیشنل انویسٹمنٹ نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کے جو ہیں انسٹیٹیوٹس وہ کولیپس کر جائیں گے، ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، وہ آپ کا بزنس نہ باہر فلرش نہیں کرے گا، آپ باہر جاب کرنے جائیں گے، آپ کے لیے حالات اتنے گندے ہوں گے کہ نہ آپ وہاں سیٹ ہو سکیں گے نہ یہاں ہو سکیں گے، تو اوورآل جو مورائل ہے وہ آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا، زیرو پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سارے کچھ میں اب انہوں نے کس کس چیز کا یوز کس فورمز کا کیا ہے اس کے لیے۔ سوری یہ میرے سے نا فوکس ہونے میں تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، میں کچھ دنوں میں اس چیز کو سیٹ کر لوں گی بہتر طریقے سے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے انسٹرومنٹس ہیں انڈین ڈس انفارمیشن کمپین کے ہیں ہنڈریڈز آف فیک نیوز آؤٹلیٹس، وائر سروسز اور NGOs، اور کیا ہے آرمی آف انٹرنیٹ ٹرولز بٹ کو آپٹیڈ ایلیمنٹس ان پاکستان's پولیٹیکل پارٹیز، مین اسٹریم میڈیا اینڈ اٹس ٹویٹری بریگیڈ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں ان کا ہمیں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن میں پاکستانی کمنٹیٹرز کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہائی لائٹ کریں جس سے کہ ہمارا نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو امیج ہے وہ بہتر ہو. سب سے پہلے انہوں نے بتایا جی پیمنٹس میتھڈ کیا ہے کہ جی ہمارا یہ جو ہے مینز آف ایکسچینجنگ مانیٹری ویلیو ود ان اکانومی. اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا پیمنٹ سسٹم ہے وہ بیک بون ہوتا ہے اکانومی کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کا افیکٹو اور ایفیشینٹ نیشنل پیمنٹ سسٹم ہے. اور پھر ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے برانچ لیس بینکنگ جو کہ ہماری یہ موبائل بینکنگ وغیرہ وہ کروائی ہے انٹروڈیوس. یہ ہے کہ آپ کو برانچ میں جا کے ہی اپنی ٹرانزیکشنس نہیں کرنی پڑتی, آپ گھر میں ہی کر لیتے ہیں. اور ان کی یہ ہماری برانچ لیس اور برانچ والی جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے تھرو فسکل ایئر 2018 میں ہم نے 550 ٹریلین روپیز جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. پھر دوسرا ہمارا ہے لیبر موبیلٹی کیا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ کم پڑھا لکھا ہے. اب وہ جو پڑھا لکھا کم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں جا کے, جیسے گاؤں میں ہے تو وہ کسی بڑے شہر میں جائے گا وہاں مزدوری کرے گا. تو وہ جو مزدوری کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی جو کراچی ہے اس میں KPK سے بہت زیادہ انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ ورکرز آئے ہوتے ہیں, لیبر فورس وہاں سے آئی ہوتی ہے. اور کچھ جو ان کے اسکلڈ ہوں گے تو وہ جا کے اپنے اسٹارٹ اپس لاہور, اسلام آباد اس طرح کے بڑے شہروں میں بنا لیں گے. تو اب یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ KPK سے اٹھ کے آیا اور وہ کراچی میں بیٹھا اور کراچی والا اٹھا اور وہ آ کے لاہور میں بیٹھا تو اس سے نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ سارے مل جل کے ایک نیشن بن کے کام کرتے ہو. تو وہ ایک نیشن بن کے کام کرنے والا یہ والی چیز جو ہے اس کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ویجیلنٹ رہیں. اور یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنے وہ صوبوں زبانوں ان کے بیچ میں نہیں اپنے آپ کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا. اگلا ہے وائبرنٹ ٹیک ایکو سسٹم. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ ان کا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مور دین 10,000 ایپ ڈیولپرز یا فری لانسرز ہر سال ہماری مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور 5,000 پلس جو ہیں IT کمپنیز پاکستان بیسڈ وہ اپنی سروسز 100+ کنٹریز کو اراؤنڈ دا ورلڈ دے رہی ہیں. اور یہ بھی ایسٹیمیٹ انہوں نے لگایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ $2 بلین سے $4 بلین سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے ہی ہر سال جو ہے اینولی وہ لے رہا ہے. اب یہ والی بات ہمیں نہیں اتنی زیادہ ہائی لائٹ کر کے بتائی گئی کہ جو ہم پتہ ہو. پھر انہوں نے کہا اگلا ہے نادرا ڈیٹا بیس کیا ہے 100 ملین پلس کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈز نادرا نے بنا کے دیے. 96% پاپولیشن جو ہے کنٹری کے ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. تو اس کو ہم اس ریکارڈ کو بہت سی جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیکس پروفائلنگ ہو گیا یا اور بھی کسی ایفیشینٹ پلاننگ میں اس کا یوز ہو سکتا ہے. گیونگ نیشن ہمارا نیکسٹ پوائنٹ گیونگ نیشن کیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ چھوٹے لیول پہ, بڑے لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ یا پھر کلیکٹیو لیول پہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جو کہا جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ سسٹم ہے یا خیرات سسٹم ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ویسے ہی دیکھیں شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹلز ہیں عوام کے ساتھ دینے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. SIUT ہے, انڈس ہاسپٹل ہیں. پھر جو ایدی فاؤنڈیشن کے بہت سارے ان کے جو وہ سارے کے سارے سلسلے چل رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی فیملیز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا انڈیویجولس ہیں جو کہ اکراس دی کنٹری جو ہے وہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیریٹیز. اس میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن والوں کا نام نہیں لیا, ملک ریاض بھی اس چیز میں بہت آگے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چیریٹیز ایڈ فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے کہا کہ پاکستان رینکس امنگ دا ٹاپ 10 نیشنز ان دا ورلڈ بوتھ ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل ہیلپنگ اے اسٹرینجر اور ڈونیٹنگ منی. ٹھیک ہے جی, ہم اتنے زیادہ جنرس نیشن ہے ہماری. اور پھر ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایفرٹ سے چل رہا ہے, بیت المال کا سسٹم چل رہا ہے اور ابھی احساس پروگرام لانچ کیا گیا. ریزیلینٹ نیشن میں اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی حالات وغیرہ بنتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کچھ اگزامپلس دی ہیں کہ کرن اسکول ہے کراچی لیاری میں اور وہاں ہم نے کام سٹارٹ کیا. یا پھر ہم لوگ غریبوں کو کھانا کھلانے کے بہت سے ہیں انیشیٹیوز. یا ہماری فیمیلز ہیں پنک رکشاز چلا رہی ہیں یا ہائی ویز پہ
وہ ٹرکس چلا رہی ہیں یا وومن اونلی ٹیکسیز چلا رہی ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں. ہمیں یہ والی چیزیں جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے تو اس سے ہمارا پازیٹیو امیج جو ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جائے گا. ان کی جو ٹویٹر بریگیڈ ہے اس کا مقابلہ ہم کرنے کے قابل ہوں گے جب ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرس ہوں گے. اور ابھی ریسنٹلی ہی 2 دن پہلے عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ جو یہ جیسے کہ ہماری اپوزیشن وغیرہ ہے ان کا جو کچھ رول ہے جو کہ ان کو فیور دیتا ہے اور اس کا نقصان ہمیں اس صورت میں اٹھانا پڑ جاتا ہے. اور یہ EU ڈس انفو لیب نے جو ریئلٹی بتائی ہے یہ پاکستان سینٹرک نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ جگہ سے ہمارے پاس آئی ہے، تو یہ اوتھینٹک نیوز ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ جو کہ اس چیز کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کو ڈسکریج کرنا ہوگا، خود کو ان سے سائڈ پہ کرنا ہوگا، نہ کہ ہم لوگ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایڈوانس بنتے ہوئے یا زیادہ ہی خود کو کچھ 30 مار خان سمجھتے ہوئے ہم بھی لگے ہوں کہ اپنی وہ والی حرکتیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کو ہی نقصان ہو. تو یہ ہے کہ ہمیں بہتر ہے کہ ہم لوگ پاکستان کی پازیٹیو سائڈ کو ہائی لائٹ کریں. اور یہ آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کام آ سکتا ہے، یا تو آ سکتا ہے کہ یہ انڈینس جو ہیں ان کی کون سے طریقے ہیں جس کے تھرو کہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگ کون سے ہیں پاکستان کے پازیٹیو پوائنٹس جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی.